باہر ہی مذاق نہیں اڑاتے تھے. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر جاتے تھے تو گھر جا کے بھی وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے, یعنی کہ کوئی بھی وہ وقت جانے نہیں دیتے تھے جب وہ مسلمانوں کو تنگ نہ کرتے ہوں, ان کو ساتھ چھیڑ خانیاں نہ کرتے ہوں. وہ ان کو موقع ملنے کی دیر ہوتی تھی اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین کی اختتامی آیات آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 36 تک تلاوت کی ہیں. ترجمہ ان آیات کا اس طرح ہے: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب گزرتے وہ مومن ان کافروں کے ساتھ تو وہ کافر آپس میں آنکھ مارتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. اور جب واپس لوٹتے وہ کفار اپنے گھر کی طرف تو واپس لوٹتے اس حال میں کہ وہ باتیں بنانے والے ہوتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب دیکھتے وہ کافر ان مومنوں کو تو کہتے بے شک یہ لوگ البتہ گمراہ ہونے والے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ نہیں بھیجے گئے وہ کافر ان پر نگران. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. پس آج وہ لوگ جو ایمان لے آئے کافروں سے ہنستے ہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. تختوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. کہتے ہیں کیا بدلہ دے دیے گئے ہیں کافر اس چیز کا جو وہ کرتے تھے. سورۃ المطففین آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 36 تک تلاوت کی. ما قبل ہم نے ابرار نیک لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن انعامات سے نوازنا ہے ہم نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھا. آج جو اللہ تعالیٰ اس سبق کے اندر جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں وہ فریقین کے دنیاوی اخروی حالات کے اوپر ہے. مجموعی یعنی کہ جو ان کے مجموعہ حال ہوگا چاہے وہ دنیا کے ہوں آخرت کے ہوں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہاں گفتگو فرما رہے ہیں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل باطل ان کے سلوک کا ان کے طرز عمل کا نقشہ کھینچا ہے کہ اہل باطل جو تھے وہ اہل حق کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے. یہ جو کفار تھے یہ مومنین پر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں یہ اس دور کی بھی باتیں ہیں. آج بھی اگر دیکھا جائے تو آج بھی آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ اہل جو باطل ہیں وہ اہل حق کے اوپر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, ان کی نقلیں اتارتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کو چھیڑتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ چیز جس سے ان کو پریشانی ہو مصیبت پہنچے وہ اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طریقے سے اہل حق کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکیں اور ان کی عزت کو کم کر سکیں. حالانکہ اس طرح ہوگا نہیں. اب اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپس میں دو مسلمان بھی ہیں یا کوئی بھی ہے تو وہ بھی کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتا.
اپنے سے کمتر ہے، کسی قسم میں کوئی علم میں کمتر ہے، کسی چیز میں بھی ہے، تو اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے سے کمتر کا مذاق بناتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ سب سے بہتر جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات بہتر نہیں ہے۔ دنیا میں کے اندر جتنے بھی انسان میں ان میں کوئی نہ کوئی نقص پائے جاتے ہیں، اور کفار جو تھے وہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم بھی اگر کسی کا مذاق اڑائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس لیے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس آیت کے اندر ان الذین اجرموا اور آگے من الذین آمنوا یضحکون جو ہے، اس میں جو اجرموا ہے اس سے مراد جو ہے وہ قریشی کافر مراد ہیں۔ وہ قریشی کافر کون کون سے ہیں؟ اس میں آپ ابو جہل کو شامل کر سکتے ہیں، ولید بن مغیرہ ہے، عاص بن وائل ہیں، یہ جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اجرموا سے ان سے کو مراد لی ہے۔ اور اسی طرح آمنو سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام مراد ہیں جو کہ غریب صحابہ کرام تھے، کفار انہی کو زیادہ تر تنگ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، مقصد یہ کہ جو مومنین غربا صحابہ کرام تھے، جیسے میں نے بھی بتایا حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت صہیب ہیں، تو کفار جو ہیں وہ جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے، یعنی کہ مسلمان کفار کے پاس سے گزرتے تو کفار ان کا مذاق بناتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو دیکھ کے آنکھیں مارتے تھے۔ کہ آنکھیں کیوں مارتے تھے؟ کہ دیکھو جی یہ وہ شخص جا رہا ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، اور جنتیوں کا حال دیکھ لو دنیا میں کیسا ہے، کیونکہ غریب تھے اور کپڑے اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی تھے، جانثار ساتھی تھے، تو وہ ان کا مذاق بناتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، جنتی لوگ ایسے ہوتے ہیں، دنیا میں ان کی دنیا کیسی ہے، ان کی تو آخرت کیسی ہوگی، اس طرح کر کے وہ آنکھیں مار کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ، باہر ہی مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر جاتے تھے تو گھر جا کے بھی وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی وہ وقت جانے نہیں دیتے تھے جب وہ مسلمانوں کو تنگ نہ کرتے ہوں، ان کو ساتھ چھیڑ خانیاں نہ کرتے ہوں، وہ ان کو موقع ملنے کی دیر ہوتی تھی اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وہ کفار جب مسلمانوں کو دیکھتے تو ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو جی یہ گمراہ جا رہے ہیں، نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، وہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ وہ کفار کہتے تھے مسلمانوں کو دیکھ کے، کیوں؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اس لیے مخاطب ہوتے تھے کہ انہوں نے ان صحابہ کرام کو باپ اور دادا کے دین سے پیچھے کر دیا۔ باپ دادا کا اصل دین کیا تھا؟ جو کفار مکہ کا دین تھا، اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا؟ جو اللہ تعالیٰ کا دین تھا۔ تو اس لیے وہ مسلمانوں کو بھی، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نازیبہ الفاظ جو تھے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ آج کل کے دور کے اندر بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں عام ملیں گی کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر، مسلمانوں کے اندر یہ خصلتیں ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، جو ان کے باپ نے کیا، جو ان کے دادا نے کیا، وہ اسلام ہے، دین ہے، نہیں ہے، بس اسی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آ کے حق کی بات بتاتا ہے، قرآن و سنت سے کوئی بات کرتا ہے تو فوراً اس کے اوپر جو ہے نا فتوے داغ دیے جاتے ہیں کہ یہ تو باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا، اس نے کوئی نیا دین ایجاد کر دیا، ہم نے تو ایسا نہیں سنا۔ تو وہ ہکا بکا ہوتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے پاس قرآن پاک سے، حدیث سے دلائل ہوتے ہیں۔ جو باپ دادا کا دین تھا ان کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے، بس یہ دلائل تھے کہ ہمارے والد نے ایسے کیا، اس کے والد نے ایسے کیا، کہ اس کے والد نے ایسے کیا، بس ایک چیز چلی آ رہی ہے۔ کفار میں بھی یہی چیزیں پائی جاتی تھی۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار جو تھے وہ مومنین کے اعمال کی نگرانی یا اصلاح کرنے کے لیے نہیں ہم نے ان کو بھیجا تھا، ان کو چاہیے تھا وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے جو ہے وہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئیں، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں تھے، وہ بلکہ کیا وہ مسلمانوں کے اوپر نگرانی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ،
مومن تختوں پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور جو کفار ہوں گے، ان کے دشمن ہوں گے، ان کو جہنم کے اندر توقوں میں، زنجیروں میں بندھا ہوا عذاب ان کے اوپر نازل ہو رہا ہوگا، وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور مسلمان ان کفار کے اوپر ہنس رہے ہوں گے، یضحکون ہنسنے والے ہوں گے، ان کے ہنس رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس کی ایک بڑی پیاری یہ بھی تفسیر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کے دروازے کھول دیں گے، اور اہل جہنمی جو لوگ ہوں گے ان سے کہیں گے کہ باہر نکل لاؤ۔ وہ جیسے، کیونکہ جہنم کے اندر ان کو تکلیف دے رہے ہوں گے، ان کو جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوگا، وہ جیسے دروازے کی طرف بھاگیں گے تو فوراً دروازہ دوبارہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ جو واقعات ہوگا، اس کو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ مسلمان جو دیکھے گا تو وہ بیٹھ کے ہنسیں گے، اور وہ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ علی الارائک ینظرون، پچھلے سبق کے اندر ہم نے اس کی تفسیر کر دی ہے کہ وہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو تخت بڑے عالی شان ہوں گے، اور وہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں جو کفار نے جہنم کے اندر جو ان کو سزائیں مل رہی ہوں گی وہ اس کو بھی دیکھیں گے اور دیکھ کے ہنسیں گے۔ تو دنیا کے اندر ہمارا جو آنے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی ہے۔ اگر ہم وہی نہ حاصل کر سکے تو پھر ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس کتاب کے مطابق گزارنا چاہیے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔